نیوز ٹائم کے معزز دوستو السلام علیکم۔ چین کا بھارت پر بڑے ہتھیاروں سے حملہ، مزید 10,000 چینی فوج بارڈر پر پہنچ گئی، مودی کی دوڑیں لگ گئیں، لداخ میں شدید فائرنگ، تاہم چین کا پلڑا بھاری، چین کو دھمکیاں دینے والا بپن راوت بھی خوفزدہ ہو گیا، چائنا نے اروناچل پردیش پر بھی قبضہ کر لیا، بھارتی فوج نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے، فائرنگ میں کس نے پہل کی، بھارتی فوج نے کیوں اعتراف کیا اور آنے والے دنوں میں حالات کس جانب جائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چین بھارت کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ تاہم آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل نیوز ٹائم کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، بھارت اور چین کے مابین کشیدگی میں اچانک سے شدت آ چکی ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان LAC پر کشیدگی کے ماحول میں دونوں ملکوں نے پہلی بار سرحد پر فائرنگ کا اعتراف کیا ہے، تاہم فریقین اس کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے چین کے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے کہ اس نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول عبور کی ہے یا پھر اس کے فوجیوں نے فائرنگ کی۔ بھارت کا کہنا ہے کہ چینی فوج نے کشیدگی میں اضافے کے لیے اشتعال انگیزی کی کوشش کی اور اس نے فائرنگ کی۔ چین بھارتی فوج کے بارے میں عالمی برادری اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے بیانات دے رہا ہے۔ اس سے قبل پیر کی درمیانی شب چین نے بھارتی فوج پر سرحد پار کرنے اور فائرنگ کا الزام عائد کیا تھا۔ چینی فوج PLA کے ویسٹرن کمانڈ کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا، جس میں بھارتی فوج چین کی مغربی سرحد پر بینگانگ ہوان میں داخل ہوئی۔ اس کے خلاف چینی آپریشن کے دوران بھارتی فوج نے گشت کرنے والے چینی فوجیوں کو دھمکانے کے لیے فائرنگ کی۔ حالات کو مستحکم کرنے کے لیے چینی فوج نے بھی اس کا جواب دیا۔ بھارتی فوج کی اس کارروائی میں دونوں ملکوں کے درمیان سابق معاہدوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس سے خطے میں کشیدگی اور غلط فہمی میں اضافہ ہوگا۔ معزز دوستو، چین نے بھارتی فوج کی ان کارروائیوں کو سنگین عسکری اشتعال انگیزی بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت ہی خراب نوعیت کے معاملات ہیں۔ بھارت کو ایسے خطرناک اقدامات سے فوری طور پر باز آنے کی ضرورت ہے۔ وہ سرحد عبور کرنے والے فوجیوں کو فوری طور پر واپس بلوائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ مستقبل میں ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ فائرنگ کے اس واقعے کی تفتیش کرے اور جو فوجی اس میں ملوث ہوں انہیں سزا دے۔ چینی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کی فوج عزم و حوصلے کے ساتھ اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیتی رہیں گی، جبکہ چین نے بھاری ہتھیاروں سے بھارتی فوجیوں پر حملہ بھی کیا اور اطلاع یہ بھی ہے کہ چین کے تازہ دم دستے سرحد پہنچ چکے ہیں، جن کی تعداد 10,000 بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بھارت نے چین کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی فوج نے نہ تو فائرنگ کی اور نہ ہی کوئی جارحانہ کارروائی کی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب فوجی، سفارتی اور سیاسی سطح پر بات چیت چل رہی ہے، PLA تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جارحانہ رویہ اپنا رہی ہے۔ بھارتی فوج نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ جہاں تک 7 ستمبر کی شب کا معاملہ ہے تو یہ PLA کے فوجی تھے جو سرحد پر ہماری ایک فارورڈ پوسٹ پر تعینات فوجیوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب ہمارے فوجیوں نے انہیں للکارا تو ہماری فوج کو ڈرانے کے لیے چینی فوج نے چند راؤنڈ ہوا میں فائر کیے۔ چینی فوج کی سنگین اشتعال انگیزی کے باوجود بھارتی فوج نے تحمل سے کام لیتے ہوئے سمجھداری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی فوج نے بھی اپنے بیان میں سرحد پر امن و امان کے قیام کی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ چین کی جانب سے جو بیان آیا ہے وہ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ دوستو، چین اور بھارت کے درمیان سرحد سے متعلق ایک پرانا معاہدہ ہے جس کے تحت سرحد پر گشت کرنے کے دوران فائرنگ ممنوع ہے۔ فریقین برسوں سے اس معاہدے پر عمل کرتے رہے ہیں اور کئی اشرے بعد گرچہ گولی ہوا میں چلی تاہم سرحد پر فائرنگ کا واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ تنازع اس بات پر بھی ہے کہ پہلے کس نے گولی چلائی اور فریقین اس کے لیے ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سال جون کے وسط میں وادی گلوان میں چین اور بھارتی فوجیوں کے درمیان جھڑپ میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔
इस तसादम में गोली चलने के वाक़े की तस्दीक नहीं हुई थी। ताहम भारत ने इसके बाद अपने फौजियों को इस बात की इजाज़त दी कि इन्हें किसी सूरत हाल में ये महसूस हो कि फायरिंग की ज़रूरत है तो वो अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के इस ऐलान के बाद ही बरसों बाद LAC पर फायरिंग का वाक़या पेश आया और ये दौरानिया 45 साल बताया जा रहा है। इस वाक़े से इस बात का भी वाज़ेह इशारा मिलता है कि LAC पर इस वक्त हालात कशीदा हैं। भारत के एक दिफाई तज्ज़ियाकार ने मीडिया को बताया कि LAC पर इस तरह की फायरिंग गैर मामूली बात है। सरहद पर फायरिंग कोई बड़ी बात नहीं, ताहम किस इलाके में हुई वो अहम है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सरहद पर जिस तरह फायरिंग होना एक आम सी बात है, वैसे ही चीन के साथ एक गैर मामूली और गैर मिसाली वाक़या है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार ने मज़ीद कहा कि सन 1975 के बाद ऐसा वाक़या पहली बार पेश आया है। चंद रोज़ कबल ही बीजिंग ने भारत के खिलाफ एक सख्त बयान में कहा था कि चीन और भारत के दरमियान सरहद पर मौजूदा कशीदगी की वजूहात पूरी तरह से वाज़ेह हैं और इसके लिए भारत पूरी तरह जिम्मेदार भी है। चीन अपनी सरजमीन का 1 इंच भी नहीं खो सकता और उसकी मुसल्लह अफवाज कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के तईन पूरी तरह पुरअज़्म, पुरएतमाद और काबिल हैं। दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में LAC पर तनाज़े की इब्तिदा रवां मर्स मई में हुई थी और जून के वस्त में वादी गलवान में दोनों फौजियों के दरमियान होने वाले एक तसादुम में भारत के 20 फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। इस वाक़े के बाद से फरीकैन के दरमियान फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, ताहम किसी पेशरफ्त की बजाय कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ ये खबर भी सामने आई कि चीन ने भारी हथियार इस्तेमाल किए हैं, जिस पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत शदीद खौफजदा हो गए और उन्होंने अपने फौजियों को मोहतात रहने की हिदायत दी है। खबर यह भी है कि चीन ने भारत पर हमला करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ताहम आने वाले दिनों में क्या होगा, इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दीगर दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।